اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں آپ بچوں کو اپنے قرآن کو حفظ کرنے میں لگا رکھا ہے۔ بہت سارے بچے آپ جیسے جو اس وقت گلی محلوں میں کہاں کہاں گھوم پھر رہے ہیں اور دنیاوی علوم حاصل کرنے میں محنت کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام آپ کے سینے میں جو محفوظ ہو جائے گا اس کے لیے آپ کا انتخاب کر رکھا ہے۔ اس سب پر آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنی نورانی مخلوق فرشتوں کو بھیجتے ہیں، فرشتے آ کر تلاوت کرنے والے کے گرد کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی تلاوت کو سنتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ فرشتوں کو جب بہت سرور آتا ہے تو فرشتے اس تلاوت کرنے والے کے پاس جاتے ہیں اور اتنا قریب ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلاوت کرنے والے کے ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہیں۔ یہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کا کتنا بڑا اعزاز دیا ہے اللہ نے انسان کو کہ نورانی مخلوق آ کر اس کے ہونٹوں کا بوسہ ہے۔ اس وجہ سے جتنا ہو سکے ہم قرآن کی تلاوت کریں، اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک آپ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اسی کو پڑھتے ہیں، اسی کو سیکھتے ہیں۔ امام عاصم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے قرآن کے قاری گزرے ہیں اور بہت قرآن کی تلاوت کی ہے۔ امام عاصم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام عاصم رحمت اللہ علیہ کے ہونٹوں سے، ان کے لبوں سے ہمیشہ خوشبو آیا کرتی تھی۔ شاگردوں نے پوچھا کہ آپ کے منہ سے ہمیشہ خوشبو آتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے تو امام عاصم رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو چھپا رکھا، نہیں بتاتے تھے، لیکن طلباء نے جب زیادہ اس بات پر اصرار کیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ آپ سے خوشبو جو آتی ہے یہ کیسی خوشبو ہے، امام عاصم رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں تو چاہتا تھا کہ آپ کو یہ بات نہ بتاؤں، لیکن آپ کے اصرار پر آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں قرآن کی بہت تلاوت کی ہے، جتنا ہو سکتا تھا میں نے قرآن کو پڑھا ہے، قرآن کے ساتھ محبت کی ہے، قرآن کے ساتھ میں نے عشق کیا، ہر وقت قرآن کی تلاوت کی ہے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ میں قرآن کی تلاوت کر کے سو گیا، جب سویا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں مجھے دیدار ہوا۔ اللہ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب فرمائے۔ تو فرمایا کہ مجھے جب خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہونٹوں کا بوسہ لیا۔ جب ہونٹوں کا بوسہ لیا تو میں اس کے بعد جاگ گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ دن اور آج تک میرے منہ سے وہ خوشبو جاری ہوئی کہ جو دنیا کے اندر ایسے خوشبویں موجود نہیں ہوا کرتی تھی، جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہونٹوں کا بوسہ لیا۔ تو یہ جو دور ہے اس میں اگر قرآن کی تلاوت کے لیے اللہ نے، قرآن کے حفظ کرنے کے لیے، قرآن کے یاد کرنے کے لیے اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو چن رکھا ہے، صبح و شام قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہمارا اوڑھنا بچھونا بنا ہوا ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت سعادت کی بات ہے۔ کل یہی قرآن
میرے لیے، آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے، آپ کے اہل خانہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے لیے مغفرت کا سبب بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حافظ قرآن کل قیامت کے دن اپنے ساتھ ان 10 لوگوں کو جنت لے جائے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ یہ تو آپ کے والدین کے لیے بھی بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اس وجہ سے عزیز بچوں، اللہ رب العالمین آپ سب کو شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محنت کے ساتھ قرآن کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محنت کریں گے انشاءاللہ سارے بچے۔